کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا پڑھے گا میں حسن دیوانہ فاتی جہانے میں کئی نہیں جو رہا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات ما فخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سروران حامی بے کساں سید عیسو جہاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین فخر الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دے دربار بار بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن کو بعد وارثان محراب و منبر قابل سب تکریم مشایخ اعظام علماء کرام بزرگوں اور عزیز بھائیوں رب ذوالجلال نے فضل اور توفیق نال اساں ساراں کو قدوۃ الصالحین امام الواصلین شیخ المشائخ قبلہ عالم سیدی و سندی حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمہ اللہ تعالیٰ دے سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھیندہ پہ رب ذوالجلال اساں ساران دے واسطے انہاں گھڑیاں کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات بناوے تو شیخ الحدیث و تفسیر امام المناظرین قبلہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دا مدلل اور پرمغز بیان سماعت فرمائے رب ذوالجلال ایسے علماء و مشاہد دا سایہ اہل سنت دے سرات قادر قیم و دائم فرماوے احباب زی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اپنے بندہ کو اپنے کو سوال کرن دا منگن دا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا ہے اور نال ہی اللہ رب العزت نے اے بھی دسایا ہے کہ اے میرے بندو جدہ میں رب کو سوال کرنے
تو سب تو پہلے میں اللہ کو کیڑی شے منگنی ہے کیونکہ جدا بندے کو منگن دا طریقہ آویں دے تو رب ایسا غنی ذات ہے بندہ لفظ تھوڑے علیں دے رب دی رحمت دے خزانے زیادہ کھل دیں صحیح مشکات شریف دے کتاب الدعوات دے اندر حدیث ہے میرے سونے نبی فرمایا من فتحت لہم منکم باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ حضور فرمائے اللہ جہدے واسطے دعا دے دروازے کھولے چاہ ان دے واسطے اللہ رحمت دے سارے دروازے کھول دیں دے گویا جدہ بندے کو منگن دا طریقہ آویں دے تو وقت ان دے منگن دی دیر تھی دی رب دی عطا دی دیر نہیں تھی دی اس سے ہی مشکات دے اندر حدیث قدسی یہ اللہ رب العزت فرمائیں دے یا بنی آدم اے میرے بندو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اے میرے بندو اگر تھوڑے اگلے تے پچھلے انسان تے جن سارے رلیں اور ہک جاتے جمع تھی کہ انہاں دے دل کتنیاں تمنائیں وہ ساریاں میں کل منگیں تے میں رب ہر کے کو دی تمنا عطا کراں فرمایا جی نے سوئی کو سمندر اکھوڑو سوئی دے دکھی جتنا پانی آسی فرمایا میں ساری مخلوق کو عطا کراں میرے خزانے کتنی بھی کمی نہ آسی اس وقت اللہ نے دسایا ہے کہ میں کوئی منگنا کے ہے اور کس طریقے نال منگنا ہے اللہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے میرے بندو میں رب کو جرا سوال کرنا ہے تو سب کو پہلے ہدایت کا سوال کرنا ہے اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما حق دا راہ عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما جدہ تو آپ کو ہدایت مل ویسی تو ہدایت کی برکت دلال اے جہان بھی مل ویسی کہ اگلا جہان ہی مل ویسی ہدایت اس وقت ضروری ہے پہلے ہدایت اس وقت منگنی ہے اگر تسا مال منگو مال ملے ہدایت نہ ملے تو وقت وہ مال تھوڑے واسطے وبال جان بن ویسی اگر تسا اولاد منگو میں اولاد دیواں ہدایت نہ دیواں تو وہ اولاد تھوڑے واسطے بجائے سکھ دے ٹک دا سبب بن ویسی اس واسطے میرے بندو میرے کو دعا منگنی ہے تو ہدایت دی منگنی ہے اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما جدہ بندے رب کو ہدایت منگ دے پہن اور اللہ ہدایت دے ونیے جدہ بندہ کہنے کو سوال کریں دے تاہے منگدہ اپنی مرضی نہ لے تے گھندہ دیوان آلے دی مرضی نہ لے یہ دیوان آلے دین دے لے انہی مرضی ہوں گی چاہوے آپ دے رے چاہوے کہوے کل دیواوے چاہوے تا بغیر واسطے دے رے اور چاہوے تا کہہ واسطے نہ دے رے قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب کل ایک بندہ کوئی شے منگ دے ایندہ کام ہی منگنا اگو پیر صاحب دی مرضی ہے اپنے ہاتھ لال مہربانی کر کے دے وے خلیفے دے ہتھے دیواوے کہیں میں بندے کو آنکھ کے دیواوے جنہ بندہ آنکھ ہے اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما اللہ فرمائے میرے بندو تسا سوال کیتا ہے میں قبول کرنے تسا ہدایت منگیے میں عطا کرنیے منگی اپنی مرضی نہ لینے ہنسو میری مرضی نہ اگر میں چاہواں ہدایت آپے دیواں اگر چاہواں بغیر واسطے سے دیواں اگر چاہواں تو واسطے نہ عطا کرا تسا ہدایت منگیے میں خدا ہدایت عطا کرنیے چاہواں ہاں تو آپے بھی عطا کر سکتا ہوں اور ہدایت تا دیسا لیکن دیسا نبیوں اور ولیوں دے واسطے ہیں ہدایت ایک کو تھوڑی جی کم کرو چاہتا
فرمایا ہدایت میں دیساں لیکن دیساں نبیاں اور ولیاں دے واسطے نال ہدایت میری ہو سی لیکن مل سی نبیاں اور ولیاں دے واسطے نال ہدایت جنن واسطے یہی دعا منگی نے آمنا نبیاں اور ولیاں دے راستے کو سی انہاں دی خدمت ہی جاسو یہی ہدایت منگ دے آوے میں رب عطا کر چھوڑے ساں اب سوچن دی گال ہے کہ ہدایت بندے منگ دین دیونی اللہ ہے اگر اللہ چاہوے آتا آپے نہیں دے سکتا آئی ہدایت بندے گھندین دیندہ اللہ ہے لیکن اللہ پہلے نبیاں ولیاں دے دروازے بھیجے دے بندہ اور اللہ دے بچالے اللہ نبیاں اور ولیاں دا واسطہ رکھے کیوں اس واسطے کہ اللہ چاہے ہدایت دے سکتے تو سا بغیر واسطے دے گھن نہیں دے سکتے اللہ تا قادر ہے وہ طاقت رکھ دے چاہے تا دے سکتے تو سا بغیر واسطے دے گھن نہیں دے سکتے گویا اللہ دسایا ہے او پیر سواگ لجپال دے غلاموں میں خدا خنیسہ آتا چاہاں بغیر واسطے دے سکتا ہم جدا میں بغیر واسطے دے سکتا ہم کہ دیندہ نہ واسطے نہ دینا تو سا گھن نہیں دے سکتے تو بغیر واسطے دے کیویں گھن دے وے تو سا محتاج آوے ضرورت تھوا کرائی واسطہ تھوارے واسطے بڑھائی جدا میں واسطہ تھوارے واسطے بڑھائی تو سا واسطہ چھوڑ کے ڈائریکٹ میرے کو بغیر واسطے دے کیویں گھن سکتے وے اس واسطے فرمایا میں کل ہدایت منگسو تا نبیاں اور ولیاں دے دروازے آمنا کو سی ہدایت ہے کیشے اسا جو دے آئے اللہ ہدایت دے چاہ ہدایت کیشے ہے ہدایت دے کئی معنی میں ایک ہدایت دا منطقی معنی ہے جرا شرح تہذیب دے خطبے چے ایصال الى المطلوب ایصال الى الطریق الموصل ہدایت دا معنی ہے آئے اللہ اپنی پہچان دے چاہ اپنی معرفت دے چاہ اپنے نبیوں دی تابعداری دے چاہ اور اپنے پیارے بنداں دے رستے دے چلا چاہ اللہ کو بندے منگ دیں آئے اللہ اپنی معرفت عطا فرما اللہ فرمائے دے میری معرفت گھننی ہے میری ذات تک پہنچنے تا نبیوں ولیاں دے دروازے پہنچو یارو پہنچنا تا اللہ دی بارگاہ چے معرفت اللہ دی گھننی ہے جلوے اللہ دے دیکھ رہے لیکن دروازے نبی کے ولی دے کیوں ہے سن اس واسطے شرع عقائد وغیرہ چے اسباب العلم ثلاثتن اللہ دی معرفت تدن آوے جدا پہلے علم آوے ساکو پتہ لگے جو سارا کوئی رب پیدا کرنا لے تاؤں دی معرفت آوے تاؤں دی عبادت کروں اور اللہ دی معرفت آوے کیویں دنیا دے اندر ایک ذریعہ معرفت دا ہوا سے خمسہ اکھی نال دیکھو علم آندے کنہ نال سنو علم آندے زبان نال چکھو علم آندے ہاتھ لاؤ تے ٹھڈی گرم دا پتہ چل دے ایک اے ذریعہ دوجھا ذریعہ اکا دے بندہ جو پرو دھواں دے دے اتھائیں کھار کے آدھا یارو تا بھا بلدی پئیے دے دا دھوئے کوئی آدھے بھا بلدی پئیے اکا لو کو سمجھے جی تا دھواں نظر آنے تلو بھا ضرور ہوں دیئے یا کو منطقی آدھے دلالت غیر لفظی وزی تو اب اللہ دی ذات کی جری معرفت ہے وہ تمہارے حواس نالی نہیں آ سکتی عقل بھی اللہ دی معرفت حاصل نہیں کر سکتا لہذا ایسا ذریعہ ہوئے جہنے نال معرفت آوے کنہاں اپنے رب دی معرفت دی وجہ تو معبود بڑھائے انہاں پتھر کا چین کہ انہاں دے سامنے سر جھکائیں کنہاں عقل دی وجہ تو بھا بال کے متھا سامنے جھکائیں کوئی تارہ دے سامنے جھک دیں کوئی سورج دے سامنے جھک دیں اے تا پتہ لگ گئے کہ پوری دنیا دے انسان اے گال منینن کہ کوئی سارا پیدا کرنا لے جدی عبادت کرنی ہے لہذا ان کہیں کس طریقے نال سمجھے ہوئے جھکے جیرے عقل نال سوچے ہو بھا دے سامنے جھکے کوئی درخت دے سامنے جھکے کوئی پتھر دے سامنے جھکے یارو ہر کوئی معبود کو گلے دا آئی بات غلطی کیوں لگی ہے سیانے عقل مندر بھا دے سامنے جھک گئے پتھرہ دے سامنے جھک گئے کیوں اس واسطے کہ جیلے شاید گولن دا ذریعہ ٹھیک ہوئے شاید لبدی تڑانے کہیں شاید گولن دا علم آور دا ذریعہ ٹھیک ہوئے اور لبدی تڑانے اے پانی دا گلاس سامنے کھڑے دیکھنا ہوئے شرباتے مٹھے کوڑے ایک 100 سال اکھی نہ دیکھو پتہ لگ سی
نہ لگ سی کانی گھتو پتہ لگ سی نک دے نیڑے کرو پتہ کیویں لگ سی چکھا نال کیونکہ چکھا نال ذریعہ ہو سی تا پتہ لگ سی کوڑے کے میٹھے اتر دی شیشی ہوئے او کو چکھو پتہ لگ سی کہ جیاں خشبو ہوئے کانی گھتو ہاتھ تے رہو نہیں نک نہ لے سو تا پتہ لگ سی کیوں جیڑی شے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس سے نال پتہ چل دے کوڑے میٹھے دا پتہ زبان نال چل دے خوشبودار تے بدبودار دا پتہ نک نال چل دے اللہ فرمائے دنیا والو اگر میں خدا دی معرفت گھننی ہے ادا ذریعہ گولنا پوسی اگر ذریعہ صحیح گول گھن سو میری ذات تک پہنچ ہوئے سو جائے عقل کو ذریعہ بنائے او پتھر کے سامنے جھکے جائے عقل کو ذریعہ بنائے او بھاگ کے سامنے جھکے اللہ فرمائے میری معرفت کا ذریعہ عقل بھی نہیں میری معرفت کا ذریعہ حواس بھی نہیں اگر میری معرفت چاہ دے رہے میں خدا دی معرفت کا ذریعہ محمد عربی ہے جرا محمد دے واسطے نہ رسی میں خدا دی بارگاہ تک پہنچ نعرہ رسالت لاجپال لاجپال فرمایا میری معرفت کا ذریعہ محمد عربی ہے لہذا جڑا گولن دا ذریعہ صحیح ہوندا ہے پتہ لگ ویندا ہے اکھی نال رنگ دا پتہ چلدا ہے کالے تے چٹا ہے زبان نال ذائقے دا پتہ چلدا ہے ناک نال خوشبو دا پتہ چلدا ہے اے سارے حواس خمسہ دے ذریعے انہاں ذائقہ علم ہوندا ہے اللہ دا سائے میری معرفت کا ذریعہ یا محمد عربی ہے یا یہ پیر سراج دی ہستیاں محمد عربی دی ذات فراتی وزر یا مصطفیٰ میری معرفت کا ذریعہ یا اولیاء حسن یہ مصطفیٰ دے قدمہ پہنچتی اوکوی میری معرفت لبسی یہ پیر سراج لگا یہ قدمہ جاسی اوکوی میری معرفت میرے ویسی لہذا میری معرفت واسطے ذریعہ نبی تے ولی ہن انہاں دے کل آسوں تے انہاں دے ذریعے پتہ چل سی اب اللہ نے نبیاں اور ولیاں کو اپنی معرفت کا ذریعہ کیوں بنایا ہے اللہ نے نبیاں ولیاں کو کیوں بنائے اس واسطے کہ نبی دا ہر کمال خدا دی قدرت دی دلیل ہوندے تے ولی دا ہر کرامت تے معجزہ نبی دی نبوت دی صداقت دی دلیل ہوندی ہے گویا اللہ نے نبیاں کو اس واسطے اپنی معرفت کا ذریعہ بنائے جو نبی دنیا والا کو کمال دکھے سن تے انہاں کو خدا دی قدرت دا پتہ چل سی لوگا مکہ دے کافرہ آکھا من یحیی العظام وہی رمیم انہاں آکھا یارو اے مسلمان آدن بندہ مروے سی قبر دی مٹی ٹوسی تے قیامت دی وقت اٹھی کہ اللہ دے سامنے آسی انہاں آکھا من یحیی العظام وہی رمیم اے ہڈیاں جو گالوے سے واتی جیندے تھی سو مٹی جو ہڈیاں کو بڑا کون بڑھے سی اتے گوشت کون لے سی انہیں روح کون گھتے سی زندہ کر کے کون حاضر کرے سی انہیں آکھا ایمیں نہیں چی سکتا جو مرن دے بعد بلا زندہ تھوں اللہ فرمائے اسا اپنا یار بھیجے نے ان دے ذریعہ تھا کو قدرت دا پتہ لگ دے سی خدا دا بندہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ان چیلنج کی تے دنیا والو تو سا میرے رب دی قدرت دی شک کرے دے رے میں خدا دا بندہ اے اللہ دا مقبول نبی تھی تے اے اعلان کرے نا ابرے لکمہا والابرسا ووشل موتا بإذن اللہ میرے ہاتھ کے اندر خدا پاور رکھیے میں لا علاج مریضہ تے رکھساں اللہ شفا عطا کرے سی مادر ساتھ انجا دے رکھساں میرے ہاتھ لاور دی دے رکھی سی اکھی بھی آوے سل بھرائے بھی آوے سی ووشل موتا بإذن اللہ ہے میرے ہاتھ چے پاور ہے میں مردے تے ہاتھ رکھساں میری ہاتھ کی برکت نال مردہ زندہ تھی ویسی عیسیٰ علیہ السلام دا چاہلے جے اندھا گھناؤ اے اکھی والے نشان ہی نہ ہوئے اکھی والے ڈھیلے ہی نہ ہوئے میرے کو گھناؤ اتے ہاتھ رکھساں اکھی بھی آوے سے اندھے وچ نور ہی آوے سی اندھا بندہ گھنے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھا اکھی بھی بن گئی تے نور ہی بن گئے علاج ہوئے سستا مفت تے ہوئے بڑا مجرب بندہ دا راشتہ تھیمنا چاہیے میں جٹاں دی زبان ہی چاکھاں لوگ آدھر بھی فلانی جھا کے دام والا نکتا بے نکتا غار ہی چکے کتھو نہیں کہہ رہے اندھا کوئی اے پتہ ہے جو ان کو اجازت کہیں دیتی ہے اندھا کوئی اے پتہ ہے جو اندھا عقیدہ کے ہے
ان دی کوئی یہ سمجھے ان کو کیا فیض دیتا ہے یہ رات ہے نا نکتا پہ جوارا چاند گزر دیں جیری غاری چو نکدے اس سے جولا بار وین غیر تھی عیسیٰ علیہ السلام جلے اعلان کیتا ہے جیرے کرنا لے ہونے انہوں کو بورڈ نہیں چھپاونے پوندے انہوں کو دسامنا نہیں پوندا وہ آمن اللہ کو حدن بھی میں نبی ہوا تا ہے پیر سواق دے جیرے درخت کھڑن اے ہی فیض دے سے میں نہیں بیٹھا ہوا فکر نہیں کرنا اس وقت اے خدا دے کامل دی دلیل ہے یہ نہیں سے انہیں نال لگ دیئے وہ بھی کامل تھی وین دیئے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون آقا بھی ایک کوئی جادوگر ہے میں دی خدای تے قبضہ کریں دے او کو اے نہیں پتا خدا دی ساری خلقت انہاں دے تابع تے دی بادشاہی کو ایک کرے سی فرعون آقا یہ کرو کوئی جادوگر اکٹھے کرو انہاں دا مقابلہ کرو خدا دے کاملین دا مقابلہ رومی فرمائے خدا دا مقابلہ جیرا کاملین دے مقابلے چاہتا ہے وہ انہیں سمجھے خدا دی قدرت دے مقابلے چاہتا ہے فرعون جادوگر اکٹھے کیتے جلے چنگا مجمع لگ گیا اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام آ گیا ہاتھی ڈنڈا چاہیے رہے سوٹی نبی ودائے تا سوٹی ہے ایک اللہ تھی وے تا بندہ بان کے نبیان دے کسے سنے دے جلے موسیٰ علیہ السلام ہی آ گئے تے جادوگاری آ گئے انہاں دے کو رسے انہاں جو سٹے وہ سپ بن گئے اللہ فرمائے ان القی عصاک میرا کلیمہ تیری تا شانی بڑا ہے تو آپ کچھ نہ کر یہ ہاتھ تھلا ڈنڈا زمین تے رکھتا وقت میں خدا دی قدرت دیکھیں کریم نے ڈنڈا رکھے واہر حیتن تسا اور نانگ بن گئے اجتہا بن گئے سپا کو کھاما لگے اللہ فرمائے فخذہا ولا تخف اے میرا کریم ولا نپچا ہونے اجتہا اس تو نپے سے ولا ڈنڈا بن گئے موسیٰ علیہ السلام نپے تا ولا ڈنڈا بن گئے اب خلقت حیران ہے جو چئی کھڑن تا کاٹھی دا رند ہے زمین تے رکھتے دا اجتہا بن گئے اجتہا کو کھاما پہ اے بھی خدا دی شان ہے مجمع دشمن جمع کریں انتے شان اللہ یارہ دی ظاہر کریں دے جیرے جادوگر فرعون دے بن کے آئے ہیں موسیٰ کو شکست دے بنائے ہیں جیلے انہیں کمال دی تھے انہیں آکھے کالو آمنا برب العالمین اے فرعون تو مننے تمامے نہ مننے اسا منے دے پر ہے موسیٰ بھی سچ ہے تو اندہ رب بھی سچ ہے اسا اندہ رب کو منے دے پر ہے اے میں کچھ سمجھاؤ انہاں جو آکے ایسا رب کو منے دے پائے پہلے کیوں نہ منے دے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام یہ گالا تھا جو میرا رب وحدہ لا شریک ہے پہلے مقابلے تے کیوں ہوتے رہے پہلے کیوں نہ منے دے پہلے اس وقت نہ منے دے پہلے منا مانا کوئی نہیں ہون جلے موسیٰ علیہ السلام منا مانا لے آگئے کمال لٹھانے تا من گئے اچھا جیر لے آدھے پہل آمنا برب العالمین اسا موسیٰ عالمین دے رب کو من گئے ہیں ان جڑے عالمین دے رب کو من گئے تا ایمان آلے تا تھی نہیں گئے اگو قرآن فرمے نہیں رب موسیٰ و ہارون انہاں کہ اسا رب کو مننا ہے رب کو بہی خلقت منے دی ہو سی اسا خدا کو اس واسطہ مننا ہے جو موسیٰ تے ہارون دا رب ہے قرآن قیامت تک واسطے دسا ہے قرآن اعلان کی گئے رب موسیٰ و ہارون کائنات والو میں کو رب ہر کوئی منے دا ہو سی لیکن مننا اندہ قبول ہو سی جینا یارہ دے واسطے نہ منے سی ہون جے گال میں تو کچھ سمجھاؤں گی وہ اے ہے وہ جیرا ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام چاہی ودن اندے بھی جیدہ کمال کیوں ہے ڈنڈا تا سوٹی ہے تھوڑے ڈنڈے نہیں آلیندے والیندہ کیوں ہے اے نہیں ٹوڑتا کیوں ہے وہ لچائی دا ڈنڈا ہے اس واسطے جو موسیٰ علیہ السلام جلے کوئی طور تے گئے نا اللہ رب العزت دی ملاقات واسطے ڈنڈا ہاتھے ہیں اللہ فرمائے وَمَا تِلْقَى بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ خدا کو جنہیں یارہ نال پیارے یارہ دی ہر عدات شہنہ لینے پیارے اللہ جلے موسیٰ علیہ السلام دا حال پوچھے ہاتھ کرے ڈنڈے دا حالی نال پوچھے اللہ فرمائے میرا کلیم ہاتھی کیسے ہے عرض کی تھی اساج میرا ڈنڈ ہے مفسرین فرمائے جلے اللہ فرمائے وَمَا تِلْقَى بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ یہ تلکا اشارہ ہے اللہ نظر رحمت کی تیئے
ڈنڈا جو موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کی چاہی موسیٰ تے خدا دی نظر رحمت ڈنڈے تے کرم تھی گے اور ڈنڈا دنیا والا تو بے نیاز تھی گے اس واسطے اے نہ دیکھیں بھئی فلانے کو دم رکھا تو ٹھیک تھی گے فلانے کو دم رکھا تو ٹھیک تھی گے دیکھیں اندھے اندھے کہندہ ہاتھ ہے اس واسطے پیر سواگ اقبال فرمائے سارے دربار کے درخت فائد رہے سن کیونکہ جنا درختان دی نسبتی کاملین دنال تھی میں دیئے جنہیں انہاں تے رحمت وستی ہے انہاں تے دربار دی ہر شہد ہے خدا دی رحمت وستی ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اندھے کو گھنو امام المفسرین علامہ سید اسماعیل حقی 1133 ہجری جنہ دا وصال ہے انہاں تفسیر روح البیان جو لکھا ہکے دہارے 70,000 مریض آنے اندھے اور 70,000 بندہ جو آونجے سارا تے تا ہاتھ کوئی نہیں پھریں دا عیسیٰ علیہ السلام کپڑا نہ پہنے لوگوں کو کپڑا دینے جیرا کپڑا اکھی دے لیندہ ویندہ ہے اللہ کو اکھی دینا انہوں عیسیٰ علیہ السلام نبی بیٹھیں انہوں لوگ اکھی تے لینے جیرا کپڑا اکھی تے لیندہ ہے اکھی آویں کہ خیال ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ایک کنوں عقیدہ آئے ایک کائیں نسایا ہے ایک کائیں بنایا ہے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیرے کپڑے کو ہاتھ لینے ان کپڑے کتنی برکت ہے یہ دربار شریف پہ جیرے خادمین غلامان دا راشتی نے حضرت سے کپڑا عطا فرمینے پیر بھائی کپڑا نہ بانے تے آپ انہوں ہاتھی نب کے بیعت کرینے ایک کپڑے کتنی برکت ہے عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تھالا کپڑا اکھی دے لگ دے اللہ بھلائی دے دے جا یارو جائیں دے کپڑے کتنی برکت ہے ان دے ہاتھ کتنی برکت ہو سی لیکن اے عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کپڑا نپی بیٹھیں کپڑا جتنے ہی اگو تے گئے پچھو بھی کرانت تے فیض تا آندہ پہنا لیکن آتے کو محمد عربی دی شان سنا ماں صحیح مسلم ہی حضرت اسوا بنت ابی بکر عائشہ صدیقہ بنت صدیق دی بھین عائشہ صدیقہ کون ہے محبوبہ محبوب رب العالمین نبی پاک دیتی مسواق فرمایا عائشہ ایک ڈنڈا نال کولا کر ام المومنین جو ڈنڈا نال کولی کی تھی زہر امون جو ہے تے تھوک لگ گئی انہاں ارادہ کیتا ایک دھوما حضور فرمائے نہیں عائشہ میرو گھنا نبی پاک نے ہوا مسواج منہ گھات کے چھوپی ہے چاہ اے عائشہ صدیق ہے جیری محبوبہ محبوب رب العالمین ہے مصطفیٰ دی لواب تان کو صحابہ تسلیم کوثر سمیت کے چہرے دے مرے دے بین مگر اما عائشہ دی اس تطہیر علی چاہتا کو قربان انہوں دے اتان مبارک کو قربان ان دی لواب تان کو کائنات دی امارا قربان ہوئے مصطفیٰ کریم مبارک لواب دان کو چھپے دے پہن ام المومنین فرمانی نبی پاک میں پانی پیتا ہے برتن ہاتھ میں پانی پیتا ہے سونے نبی فرمائے ایشا ہے برتن میں کڑے جتھا میں منہ لا کے پانی پیتا ہے نبی پاک بھی اتھائی منہ رکھ کے پانی پیتا ہے اے عائشہ صدیقہ دا مقام ہے گویا جس مصطفیٰ دے مبارک بچے پانی کو صحابہ اپنے واسطے سریع نجات سمجھ دیں ساری کائنات پیران دا جھوٹا منے دیئے اور ان کو تبارک سمجھے دیئے اور شکینہ ناب شفا ہے تبارک ہے مگر وہ ایسا صدیقہ دا مقام و مرتبہ کتنا ہے یہ رجھاتے اما ایسا منہ رکھ دیئے اور وحی اللہ دان یہ کو خدا دی فاجہ دی زبان تے آئیے وما جتے کو انیل ہوا کا جرہ مارے کے ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی لیے اور پتہ ہی عائشہ صدیقہ دا مقام کے ہے یہ تا حضور تشریف فرمائیں قبلہ علامہ ابن علامہ تشریف فرمائیں علامہ ملا علی قاری سلطان بن محمد علی قاری ہی قدار 14 ہجری جنہ دا وصال ہے علامہ نور الدین سمودی 902 ہجری جنہ دا وصال ہے خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی قدار 50 ہجری جنہ دا وصال ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی 1350 ہجری جنہ دا وصال ہے علامہ احمد بن محمد کسترانی 923 ہجری جنہ دا وصال ہے انہا سارا نے لکھا ہے اجماعت الامہ تو انہ بکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش فرمایا جیری جھات میرے آقا ستے پہن تے جیری مٹی رسول اللہ دے جسم انوار کو چمدی پئیے وہ خدا دے عرش کو افضل ہے او کیری جائے او یو اما عائشہ دا حجر ہے او یہ جائے جتھا صدیق اکبر کی شہزادی اور رسول اللہ دی زوجہ محترمہ ایمان اللہ دی اما
صدیقہ نے نبی پاک کے نام سے ان کی گزاری ہے یہ اما عائشہ کا حجرہ ہے وہ مصطفیٰ کا مزار ہے کوئی خدا نے دسایا ہے کوئی مولوی مننے کے بھاوے نہ من لے کوئی پیر مننے کے بھاوے نہ من لے عائشہ کا مقام خدا کے نزدیک کو ہے میری جہاں خدا کے عائش و افضل ہے وہ عائشہ کے حصے سے یہ اور جتنا عائشہ سے ان کی گزاری ہے خدا نے قیامت تک واسطے نوریت کا مرکز بنایا ہے ایمان اللہ کا منبع و مرکز بنایا ہے اور سب اور مولوی مننے بھاوے نہ مننے عائشہ دا تا مقامی برا ہے اون حجرت 70,000 فرشتے شام کو آنے 70,000 فجر کو آنے مولی کوثر دی قبر تے اللہ رحمتہ کرے او آدھین اما عائشہ دا حجرہ مقدس مقام ہے خلقت دا خالق جیتے پردہ سلام ہے اے عائشہ صدیق ہے یعنی حجرے کے اندر ساری کائنات تے آقا و مولا تشریف فرمائل یہ اما عائشہ کے بارے غلط عقیدہ رکھتا ہوئے ان کو آنکھیں تیرے عمل پہلے عائشہ کے حجرت میں نے بعد قبول تھی نے تیری توبہ پہلے عائشہ کے حجرت میں دیئے بعد قبول تھی دیئے اور یاد رکھیں یہ کو اما عائشہ قبول نہ کرے کو مصطفیٰ قبول نہیں کرے لے کو خدا قبول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت او عائشہ صدیقہ انہوں دی بھین حضرت اسماء فرمینین صحیح مسلم شریف بیچے حاضا جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت عند عائشہ فلما قبضت فرکبتها اسماء فرمینین نبی پاک دا جبہ مبارک آپ اپنے زہری حیاتی پہنے ان جلے حضور قبر انوری تشریف گھن گئے او جبہ اما عائشہ کو لا گیا اما عائشہ جلے تشریف گھن گئیاں او جبہ حضرت اسماء فرمینین میرے کو لا گیا کریں دے کے آسے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھن دے کپڑا نپی بیٹھن مصطفیٰ قبر انوری چلوا گائیں جبہ گھاری چھے حضرت اسماء فرمینین جلے مدینے دے ارد گرد کوئی بیمار تھی لیا ڈاکٹر آکھنا رب دی رضا منو ہون نہیں بچنا ایندہ علاج کوئی نہیں او سارے کو لاوے نیان سارے دروازے دے آوے ہن اساں اون جبے دی چوڑ مبارک پیالے گھلیں دے آسے وہ مصطفیٰ دے جبے والا پانی پہ رہندے اسے جڑا مردہ تیوں دے اللہ شفا عطا فرما چھوڑے دائی گویا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لا کر شفا دے دے مصطفیٰ اپنے جبے والے پانی نال شفا دے دے عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت کو کوئی سلام مگر کپڑے تے ہاتھ لگ دا پہ جبہ مصطفیٰ دے جسم تے ہتواری لگ دے لیکن قیامت تک وقت شفا دے دے تا غوث اعظم بنائے امام ابو حنیفہ دا روحانی بیٹا مجدد الانصاری دا فکری جانشین بریلی دا خیرت مند پٹھان امام احمد رضا بولا جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت ضرور برکے مگر مصطفیٰ ہے خدا کا حبیب ہے رسول اللہ دے جبے دی تحدی شان ہے اس سے وفا اور وفا دے اندر علامہ سمودی لکھے نبی پاک کی جنگ تو واپس ہے اور بندے جو گھاٹے تھے تے گھوڑے تا دھوڑ ابھری لوگا ناک تے کپڑا نہیں مٹی جو ابھر دی پئیے میرے سونے نبی فرمایا او ناک تے کپڑا رکھن والو کپڑا لہو چا والذی نفسی بیدات ہی فی خوار شفاؤن اے لوگو میں مصطفیٰ کو خدا دی عزتی قسم ہے اللہ نے میں محمد دے شہر دی مٹی کی شفا رکھی ہے علامہ نور الدین سمودی وفا الوفاج لکھے یجوز و نقل تراب للتداوی فرمایا بیا جھائیں دی مٹی تا کھامنا جائز نہیں لیکن محمد عربی دے قدمہ والی مٹی دی برکت ہے مدینے چوے تاوی شفا دیں گے جو کروڑا ہے گھر چاہ گنا میں تاوی شفا دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اندھا کو ہاتھ لا کے شفا دیں دے پہن لوگا آکھا یارو حد مک گئیے اکھیں دے ڈھیلے ہی نہ ہوں انتے ہاتھ رکھے اکھیاں آئیں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کے حق کمال ہے میرے کو مردہ گھنوں میں ہاتھ رکھسا دے زندہ تھی ویسے مردہ گھنے عیسیٰ علیہ السلام دے کو ایک پیغام آیا وہ تھوڑا فلانا سنگتی فوت تھی جو انہیں بھین آکھا تے جنازہ تسا پڑھنے تھوڑی انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یار سادہ ہوئے تے اساں واتی جنازہ تھی وے یاری دی چسنا آئی جلے عیسیٰ علیہ السلام آگئے اتے رکھا ہاتھ تے آنکھا کم
नावल नहीं, एक किस्सा नहीं, असा पीर सिवाग के बारू करीम के टुकड़े खा दे। खुदा दा कुरान है, 3 सिपारा है, 7वां सिपारा है, ऊपर उलट महा वल्ला बरसा वाजिल मौका बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आदम वाहिद मुतकल्लिम, मेरे हाथ ही पावरे, मैं हाथ रखदा अंधा को अखी लभदियां, मैं हाथ रखदा ते बीमारां को शिफा आंदी है। हुण क्या ख्याल है जेड़ा उत्ते हाथ रखी ने हाथ कश है कि नहीं? जेड़ा ते को आखे यार पीर ही तो बंदे उनके हाथ तो हाथ नीते क्या थी गए, ऊ को आखे पीर बंदा जरूर है, ते को हाथ दिसदा है ते हाथ दे विच पिछू आवन वाला फायदा नहीं दिसदा। हुण मैं ते को समझाना भई हाथ विच कैसे रखी भई है। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ विच हदीस है, मेरे सोने नबी गए मेराज पे, अल्लाह फरमाया बिमा यख्तसिमु फी मा ला इलाहा इल्ला, ऐ मेरा सोना हबीबा ये फरिश्ते क्यों मुनाजरा की थी बहन, क्या दे बहन? सोने नबी अल्लाह की बारगाह दे अदब वास्ते फरमाया ऐ मेरा सोना रब ते तो ज्यादा इल्म है। हुजूर फरमाए फवदा कफ़हू बैना कतफैया, अल्लाह ने अपनी बेमिसल हथेली मेरे मूंठां दे विचाले रखी है। अल्लाह ने जिवें उदी शान दे लाए के तल्ली मेरे मूंठां दे विचाले रखी है। फवजत तो फरदहा बैना सदैया, उदी जेड़ी ठंडा गई उदा जेड़ा फैज़ आई मेरे सीने च आ गए। फालिम तो मां की समावात व मा फिल अर्द, तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज़ हिन फतजल्ला ली कुल्लु शैइन। सोने नबी फरमाए जे अल्लाह ने अपनी बेमिसल हथेली रखी है, सारे जहाना के अंदर जैसे है मैं मोहम्मद की निगाह सारी कायनात के इल्म में तो आ गए, अव्वलीन के इल्म में आ गए, आखिरीन के इल्म में आ गए। गोया अल्लाह दी बेमिसल हथेली का फैज़ मुस्तफा दे सीने चाहे, मुस्तफा ने जेड़ा खुदा को फैज़ की दे अबू बकर के हाथ रखे, ओ अबू बकर को लीते, उमर को लीते, उस्मान को लीते, अली को लीते। अबू बकर का फैज़ इमाम जाफर सादिक को ले, सलेमान फारसी को ले, शहनशाह नक्शबंद को ले, गौस आज़म को ले, उन्हें दा किबला आलम हाजी दोस्त मोहम्मद कंधारी को ले, ख्वाजा मोहम्मद उस्मान कबाड़ी को ले, ख्वाजा सिराजुद्दीन को ले, उन्हें दे हाथ का फैज़ हजरत पीर बार हजरत पीर सिराज को लाए और उन्हें दा फैज़ मुरीद दे हाथ के। और मेरा नुक्ता समझे, पीर दे हाथ के है तैनिक पीर दे हाथ उनके उत्ते है अपने पीर दा हाथ, पीर सिवाग दे हाथ, ख्वाजा उस्मान दा हाथ, उनके हाथ किबला आलम हाजी दोस्त मोहम्मद कंधारी दा हाथ, उनके हाथ मुजद्दिद अल-सानी दा हाथ, उनके हाथ गौस आज़म दा हाथ, उनके हाथ मौला अली दा हाथ, अबू बकर सिद्दीक दा हाथ और सिद्दीक के हाथ मुस्तफा दा हाथ और मुस्तफा के हाथ यदुल्लाह फौका दीन खुदा का हाथ है। गोया मुस्तफा खुदा को ढिंगल अबू बकर को दे दे, अबू बकर पाकरा को दे दे, ओ अपने मुरीदों को दे दे, ओ पीर सिवाग को ला दे, ए हत्था ना खुदा को फैज़ ढिंगल दे, मुरीदों को फैज़ बने दे। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, पीर सिवाग पीर सिवाग। हाथ रखा नल के थी दे। मिशकात शरीफ हदीस है हजरत उबई बिन काब है, सोने नबी फरमाया या अबल मुनज़र अय्यो आयतिन किताबुल्लाह माका आज़मो, ऐ अबू मुनज़र ए उन्हां दी कुनियत है, कुरान दे विचों ते को एदा कुरान याद है, ते को केड़ी अजमत वाली आयत लगदी है? उन्हां का अल्लाह व रसूलु आलम, या रसूल अल्लाह थवाकु ते अल्लाह को इल्म है, मैं को पता कोनी। हुन मिशकात लफ्ज़ फतरबा अला सदरी, सोने नबी ने अपने रहमत वाला हाथ मेरे सीने पे रखे, जेले मुस्तफा ने मेरे सीने पे हाथ रखे, मैं कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला आयतुल कुर्सी है। सोने नबी फरमाया हनी अल्लाह का आया बा मुरसिल ए इल्म ते को मुबारक होवे। मुल्ला अली कारी फरमाया वफी है इशारतुल, इदे विच ई तरफ इशारा है कि जेले मुस्तफा ने सहाबी के सीने पे हाथ रखे, पहले सीना खाली है, मुस्तफा मेरा इल्म खुदा को ढिन के आया, मेरे सीने पे हाथ रखा रे सहाबी दा सीना इल्म नाल भरीज के ए हाथ रखण दा कमाल है। हाथ दी के बरकत रूमी फरमाया मसनवी दे अंदर, रूमी फरमाया ए ना खे यारा नबी पाक को 14 साल गुजरे तू ता पीर सिवाग दा मुरीद है। रूमी फरमाया नहीं इत्था बलदा पे दीवा
این دیوے کو بیا بالے تریجا بالے چوتھا بالے 100 دیوا بال بنے جیرا آخری دیوا ہو سی جیرا اون دی روشنی دیکھ سی ایویں سمجھے پہلے دیوے دی روشنی دے دھاتے کیوں کہ وہ بھی تئی تھوں بلے رومی فرمائے چون چراغ نور از شمع کشید ہر کے دید آرا بکین با یقیناں شمع دید رومی فرمائے جیرا دیوا پہلے دیٹھا اس جنہیں ایدہ نور دیکھ کے پہلے دیدے دے جیرا آخری کو دیکھے اے نا کہ اے کوئی دیئے اے وہ پہلا دیدے روشنی اسے دیئے رومی فرمائے ایویں سمجھے جائے خدا دا جمال دیٹھا ہے وہ محمد عربی ہے اور جائے کو مصطفیٰ نے فائد دیتا ہے ہمیں پیر سراد ہوئے اون دا دیوا دی محمد عربی دے آفتاب نبوت جو روشن ہے لہذا مصطفیٰ کو جرا فیض ہے وہ بھی خدا دے پیر سوا کو جرا فیض ہے وہ بھی خدا دے ان کو دیکھ سے خدا دی معرفت ملسی ای کو دیکھ سے خدا دی معرفت اس واسطے یہ خالی ہاتھ نہیں قبلہ عالم نور محمد محاروی سے وہ جلے چشتیاں آئے انہاں دی شہرت ہی بندہ ملن آیا بندہ بڑا بنا یوں کہ یار پیر کو لی ونجا تے خالی ونجا ونجا بھی چسنا آئی کوئی طریقہ بناوا جو پہلے دہاڑے جھولی بھر کے آنا او جلے گیا رستے تے بیٹھے پیر صاحب بنی گیا مرید ولے کتھا گیا وے بھی پیر صاحب کول کیرے کول بھی نور محمد محاروی کول وہاں کا او تھوڑا پیر ہے انہاں کا جیا وہاں کا اچھا یہ ہے نہ تو میں عالمہ جو علمی مناظرہ کرا یہ تو بارو شریف تے سواق شریف ہے نا کتاباں لگ دی ہیں جیرے پیر ممبرہ تے تقریر کریں سب کو پتہ ہے انہوں کو تاجہ صلاة و سلام پڑھانا دا طریقہ ہی نہیں آیا جیرے پیر آج بادشاہ بڑھ کے بیٹھے اللہ علامہ نیار دی قبر تے کروڑا رام تک رہے سیکنہ دے جمعے تو انہوں میں شروع کرے ہم اس سے لے حسینی مجاہد کتھا حل جلے اتھا آسانی نہیں مل دی صلاة نائی نہیں ہوگا اللہ علامہ نیار دی قبر تے کروڑا رام تک کرے سیکنہ دے چار کے گئے ہم تے انہا رسول اللہ دا درود و سلام شروع کی دائی او کہہ بیتا نہیں اتھا بھی بارو شریف دا فائز ہے جیرے اب اور پکی ہے جے صحیح تھی کہ بادشاہ بڑھ کے بیٹھے انہاں دی اپنی نہیں وہ بھی کمائی بارو شریف کے سوا گئی ہے انہاں کبھی یہ میں عالم تنا جو تھوڑے پیر نار مناظرہ کرا ولی نہ جو میری نگاہ ہوئے میں کل ہکو طریقہ میں کو پتہ لگ سی پیر ہے کہ نہیں انہاں کا کہہ رہا انہاں کا میں ہاں پروان تھوڑا پیر نپے میرا ہاتھ جو میں چھڑا گئی ہوں تا پیر نہیں جو نہ چھڑائے ہوں تا پیر ہے کیونکہ میں کو یہ طریقہ ہے مرید جلے آئے فرمایا میاں میں خدا دا نا سکھے نا کوئی زور ازمائی کرے نا پیر کو مریدہ دی عزت بڑی پیاری ہوئی ہے شیخ محقق نے اخبار الاخیار دے صفحہ انہی تے لکھا ہے غوث آدم فرمائندہ میں مشرق کی چوہاں مرید مغرب کی چوہے ان دی 70 دا کپڑا لہے ونجے وقت بھی میری نگاہ ہوں دی اسا مرید کو بے پرد نہیں تھی وانڈے دے جلے مریدہ ولا ولا کھا حضرت قبلہ عالم فرمایا میرے مریدوں میرا کام کا نہیں لیکن میں تھوڑا سر جھکا نہ تھی وانڈے ساؤں کو ساری گیا ان کو جلے ساری گیا بندہ آگو بہ گیا پیر سے فرمایا میاں میرا ہاتھ نہ پونگا کہ نہیں سے تُسا میرا ہاتھ نہ پونگا جلے قبلہ عالم نے وہ بندے دا ہاتھ نہ پا وہاں کا پیر سے قابو تھی میں ہاتھ چھوڑے نا آپ فرمائے نہیں چھوڑ دا وہاں کا پیر سے تکڑا تھی میں چھوڑے نا آپ فرمائے نہیں چھوڑ دا وہاں کا صحیح میں اور زور لے نا آپ فرمائے نہیں چھوڑ دا جیلے وہ چوکی واری آکھا آپ جلالی چاہ گئے آپ فرمائے میاں آج تک کیا اے ہاتھ قیامت تیری ہارے ہی نہ چھوٹ سی بندے ہاتھ چاہ گی دنگا کا صحیح میں نہ پایا اس سے واسطے جو نہ چھوٹے اس واسطے جب ہاتھ ہو دے وقت پتہ لگ دیں ہاتھ چکے ہے حضرت حنزلہ نبی پاک کے صحابی انہوں نے بابا انہوں کو چاہ گھن گیا نکے بالان صحیح کو دعا کرو تو سونے نبی ان کے ہاتھ رکھا صحابی دے سر پہ ہاتھ رکھا حضرت حنزلہ فرمانے رکھا تو سر پہ ہاتھ تھانے لیکن برکت سارے وجود ہی چاہ گئی بندہ بیمار تھی رہے ڈنگر بیمار تھی رہے میں کو ساتھ لینے میں اپنی تھوک ہاتھ کے لا کے لینا اس سے لے آرام آگئے ہاتھ کتھا رکھانے سر پہ پتہ لگ رہے ہاتھ لامان والے کشے ہوئے تو ہاتھ کی برکت ضرور ہو دیئے اے ہاتھی نے خالی نہیں ان ہاتھوں کے اندر ہاتھی اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میں مردے زندہ کر کے لکھے نا اور میرے ہاتھی چھے کمالے کہ چہرہ میرے کو آندھ ہے میں کوئی فائز لینا تو اللہ فرمائے میں اپنی معرفت لیسا لیکن نبیاں اور ولیاں دے واسطے نا اچھا نبیاں ولیاں دے واسطے نا معرفت کیوں ہے
علم نالی تو آ سکتی ہے باقی قرآن ہی ہے یہ کو پڑھو نہیں اوے علم والے کو معرفت گھنسو نہ پتہ ہے آپ گمراہ تھی ونجے شہنشاہ چشت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کو قانون چکے والی دا مصنف آیا آکے صحیح دعا کرو میں سر دا امام بنا آپ فرمائے مولوی صاحب دعا مانگے تیرا خاتمہ امام کے تھی مولوی تے بندہ نہ بول کوئی بڑا تکڑا ہے تکڑے جنے حصے رہنے ہونے اون ولا کا تریجی واری آکا چوتھی واری پیر پٹھان فرمایا مولوی صاحب سر دا امام تا بڑھ میں سے لیکن خاتمہ امام کے نتھی سیا ملک المدرسین استاد العرب والا جم علامہ عطا محمد بندیالوی انہاں دی سوانے حیاتی ملک العلماء چھے آخر تے وہ مرتد تھی دیا ہوا دا یار میرے پیر میں کو سچ آکھائی مولوی بنوے سے لیکن مومن بن کے نمر سے اس واسطے علم نہ جو ہدایت آوے تو علم نہ آپ گمراہ تھی دے تیکو میں سوکھی گال سمجھاواں بندہ کھڑا ہوئے کروڑ وہ آخر میں تو ڈیرے اسماعیل خان مصدعی شریف بن رہے کروڑا لاکھا اتھو چڑھوے بکھر لاویں بکھر اتھو دریئے لاویں دریئے تو کوٹلے موڑ اتھو ڈیرے اتھو درابیں اتھو مصدعی اتھو فلانے موڑ تے وہاں کہا پہلی جو ہارے میں کو کوئی سمجھ لگی بننا کینتے لازہ گزراتے صاحبزادہ افتخار الحسن سے مانگے وہاں کہا شکل لٹھی دا سمجھ گیا بھی بندہ کوئی خدا دے اور آکھنا نہیں پوندا پیران دیا شکلہ آپ نسینیاں ہونی ہیں اصحاب کعب دے کتے کو کہیں نسایا یہ ولی کہیں نسے کہیں کروڑ دے مولی نسے شکل دیکھ کے پتہ لگ نہیں گیا اس واسطے کہ اے بھی مجھے نہ تھے کرو پرانا پیر نہیں تھا ایرے بندے کیوں انال کوئی نبی پاک دے زمانے مسلمہ قذاب نبوت دا دعویٰ کی دے 70,000 بندہ ان دے نال تھی جو سچے نبی دے زمانے پورے نبی نال بندے تھی سکتے ہیں تو سچے پیران دے زمانے پورے پیران نال کیوں نہیں تھی سکتے پیر افتخار الحسن سے با گیا انہوں کا سونا میں تو مصدعی بن رہے انہاں فرمایا یارا او موڑ دے سامنے لے بین میری گڈی دے پچھو پے من لاویں نہیں میں جنتے ونجا چپ کر کے بیٹھا رہا میں تے کو مصدعی تے دروازے دے اوپر ونجے اوے جڑا اتھاؤں کھڑ کے تے کو کروڑ نہیں پہنچا سکدا او توڑ پہنچا سکدا ہے علم والا ہو گیا او مصدعی دا رستہ نہیں رسا سکدا جڑا مستطیع نہیں پہنچا سکدا او بغداد کی نے پہنچے سی او مدینہ کی نے پہنچے سی اس واسطے اللہ کے ولی کو ونجے او کروڑ کھڑا ہوے اتھاؤں اشارہ کر کے سیدھا مدینے پوچھے سی مدینے والے کا دیدار کرے سی اس وقت اللہ فرمائے ہدایت منگنی ہے تو نبیاں ولیاں کو بنیے اور نبیاں اور ولیاں کو جیری ہدایت ہے نبیاں اور ولیاں دی ہدایت کیا خدا دی ہدایت ہے نبی اور ولی کو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ دی طرف ہوئے دیکھو سورج ساری دنیا کو روشن کریں دے زمین والے سورج دی روشنی دے محتاج ہیں کہ سورج خدا دا محتاج ہے اللہ سورج کو روشنی دے دے سورج زمین کو دے دیے بلا تشبیہ اللہ ولیاں کو فیض دے دے کہ ولی زمین کو دے دے علامہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین لکھا اذا کان یوم القیامت یؤتی بالاب قیامت دے جڑے ایک بندے کو گھنا سن فترجع السیئات بالحسنات گناہ ڈھیگو سن نیکیاں تھوڑیاں سن آڈر آوے سی فرشتوں کو بھی گھن ونجو جہنم دو جلے بندہ ونجا لگ سی نا اون دیاں آنکھاں لیا پپلیاں دے والا کو ایک وال علاق ہو سی آکسی فرشتے حکمت صبر کرو میں کو رب نہ ہگال کرا او آنکھ دی پپلی والا وال آکسی خدایا اے بندہ یکا جہنمی ہے میں تو تیرے خوف رونا ہم تے تیرے نبی دا فرمانے جیرا میرے خوف روے ہوں دو کہ دوزخ دی باہ حرام ہے یہ بندے یکے کو دوزخ بھیجے نے بھیج میں کو تو جنتی بھیجو میں تو رونا ہوں اللہ فرمیسی میری رحمت دے خلاف ہے بندہ یکا گناہگار ہے ہکو تو میرے خوف رونا ہے تیری سنگتی کیو گندہ جسم رہی ہے اساں گندے دو نہیں دے دیتے ہیں چنگے دے رہنے ہیں ہکے وال کی برکت دینا جنتی تھی ویسی ناتا مناتن جبریل ندا دے سی اے معاشر والو فلانا تا دوستی تھی گیا آئی آنکھ دے ہکے وال در جنتی تھی گئے میرا یارا پیر سواق کا سچا غلامہ تیرا قیامت تیری ہارے ہکو آنکھ دا وال جنتی لے سکتا ہے پیر سواق لجپال کیوں نہیں لے سکتا اگر ہکے وال دی سنگتی وجہ کو سارا گناہگار جسم جنتی تھی سکتا ہے بس پیر سواق دے سلسلے دے صحبت دی برکت دے نال بندہ جنتی کیوں نہیں تھی سکتا یہ رہا میں کو ٹائم دیتا ہونے انہیں بھی تو 6 منٹ رہا دے پہنے دیکھو ولی کو آمر دا کے فیدہ مشکاہ شریفی حدیث ہے میرے سونے نبی فرمایا قیامت دے اللہ بندہ کو فرمائے سی اے میرے بندو
میں بیمار تھی ہم تو سمے کو پوچھن کیوں نہیں لے آئے بندے اکثر خدا یا تو بیماری تو پا کے کیوں بیمار تھے جو تک پوچھا نہ ہوں اللہ فرماتی ہو فلانا بندہ بیمار تھی آیا اگر او کو پوچھن ونجو تو میں تو کو تھئی مل ونجا ہوں بیمار کو ونجو تو بیمار کو میں اللہ تو میری رحمت مل لیا میں بکھا میں کو کھانا کیوں نہیں لے کھوایا عرض کرے سن خدایا تو کھاون کو پا کے اللہ فرمیسی اگر فلانے کو ونجو تو میں تو کو مل ونجا میرا سونا صحیح جڑا نبی دی حدیث نے سے دیے خدا تو فرمانے اللہ بیمارہ کو ملتا ہے میرا خدا اتنا رحیم تے کری ہے وہ بیمارہ کو ملتا ہے تو اپنے جارہ کو کیوں نہیں ملتا صاحب مشارہ کو کیوں نہیں ملتا جو بیمار کے قربت خدا لگ گئے صاحب مشارہ کے قربت کیوں نہیں لگتا جو بیمار قرآن خدا مل رہے گئے تو رب دے شاہ کے صاحب مشارہ کے قرآن خدا کیوں نہیں ملتا اس واسطے انہوں نے قربی قرآن اللہ رب العزت جلوے مل دیں رب دا قرب مل جائے اور یہ مقام تے صدیاں دی عبادت میں بندہ نہیں پہنچتا ولی دی صحبت تے برکت دینال بندہ چند ہی لمحات کی وہ سارے منازل طے کر رہے گئے اس واسطے اللہ کو دعا منگی نے آئے اللہ سب کو ہدایت دے کیسے دی صراط مستقیم دی میں مولوی بندہ نا مدرسہ سبق پڑھے نا بندیالوی طریقے نال میں تمہید بندہ رہا گھنٹہ پورا تھی تقریر ہے پچھو دے بچی کری تمہیدی مقدمے ہونے نا چلو اللہ کو جو دعا مانگنے میں آئے اللہ صراط مستقیم دی ہدایت میں صراط مستقیم کیسے ہے صراط مستقیم ہے کیسے علامہ جلال الدین سیوطی 911 ہجری کی نبی مثال ہے انہاں در منصور فرمایا اے نماز پڑھنے والا نمازی پانچ ٹائم اللہ کو آدھے صراط مستقیم لے صراط مستقیم کیسے ہے فرمایا ہو رسول اللہ ہے وہ سارے باؤ پادہ ہوں فرمایا جرا سارے لہارے خدا کو ہدایت دے صراط مستقیم مانگ دے اور صراط مستقیم محمد عربی ہے تے ان دے اصحاب نماز چھاڑ کے جرا دے اللہ صراط مستقیم دے ہوئے آدھے اے اللہ میں کو محمد عربی بھی دے ہوئے تے ان دے اصحاب بھی دے ہوئے اس واسطے عقیدہ ٹھیک رکھو عقیدہ ٹھیک ہو سی عمل آپ مقبول ہو سی دیکھو ایک پر فتن دور دے اندر اسم مشایخ سارن دی عظمت کو سلام کرے نہیں ہے لیکن دیکھو شہزادہ افتخار الحسن صاحب کو دیکھو انہوں نے دین رات والے مصروفیات دیکھو کتنے انہوں نے ادارے اپنا انہوں نے بڑا ادارہ ہے تقریران کریں مریدان یا خوشیاں غمیاں تے بہنیں تو سا اکثر جلسے کریں دے تو کو پتہ ہے میلاد دا بندہ جلسہ کریں دے ہکو مولوی ہوندا ہے تے کیڑا پریشان ہوندا ہے اے جڑا ترے دی بھرا عرس راسی تے خلقت خدا دی جمع ہو سی جویں قبلہ سیالوی سے فرماندے پایا انتظام بھی ایویں ہوسی جو اوئے تے توئے نتھی سی میرا سونا سی ایویں تا نہیں تھیندا نا ایندے اوتے کوئی محنت لگ دی ہے تے چھڑا محنت دا کم ہی نہیں ہوندا جے تک پچھو ڈاڈے دا ہاتھ کانڈ تے نہ ہوے اس واسطے پیر افتخار الحسن صاحب دی دین رات دیا کاوشہ دا نتیجہ ہے جن دی برکت دنال اے سوہنا چمن آباد ہے اے پیر سواگ دا گلشن چلدا پہ تے انشاءاللہ قیامت تک چلدا راسی اللہ تعالیٰ قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب دے آستانے کو آباد فرماوے اپنے پیر صاحب کو سڑاؤ جلسہ کراؤ پیر صاحب کو سڑاؤ تو ان کو پوچھو ہی صحیح پیر صاحب بسا تقریر رکھنی ہے کہنے مولی دی رکھو پیر صاحب کو اجازت ان کے سال کی ہکواری اپنا مدرسہ ہے مسجد ہے گھر ہے علاقہ ہے اتا پیر صاحب کی دعوت کرو مریدین اتا جمع تھی ہیں کئے پاسے نہ ونجو فیوزات حسنیاں تھوڑے عقیدے تے عمل دا مجموعہ ہے بس وہ جرا پیر سواگ دا عقیدہ ہے وہ سارا عقیدہ ہے مشایخ دنال وابستہ رہو قبلہ پیر صاحب دے ادارے دنال جانی مالی تعاون کرو اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب دے فیوز و برکاتی مہربانی فرماوے میں کو جتنی جی بارے میرا چاچا کل شدہ ایک نوجوان ہی فوت تھی ہے اللہ پیر سواگ دا سب کو جنت لے وے تریجی بارے میں سلطان آجا کلوں دی کل خانی ہے رات ایک بجے کو دفنایا سے ٹھیک ہے وہ جان والا رشتہ ہے لیکن یہ ایمان والا رشتہ ہے ایمان سے ساکو ایمان والا رشتہ جان تو زیادہ عزیز ہے میرے مہمان سنگتی آندے میں لیکن میں سعادت سمجھیے میں ہمیں کو نوکری دا موقع ملدا پہ ورنہ اس وقت میرے ذہنی تقریر بالکل کون ہے پریشانی دی وجہ تو جھگڑاتے دی وجہ تو بائے انہوں دی برکت ہے انہوں نے کو حکم دیتا ہے میں حاضر تھی گیا اللہ تعالیٰ پیر سواگ لکپال دا صدقہ چند الفاظ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے و آخر دعوایا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ